الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ مجالس سے اسلامی رہنے سہنے کے احکام اور آداب بیان ہو رہے تھے اور عرض کیا تھا کہ جس طرح عقائد اور نظریات کا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی اللہ کا حکم ہے، ان کا بھی حضور کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ عبادات کے بعد معاملات، لینے دینے، خریدنے بیچنے کے جو مسائل اور معاملات ہیں، ان کے اندر بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری ضروری ہے۔ اور معاملات کے بعد جو اخلاق ہیں، انسانی عادات ہیں، عاجزی، نرمی، حسن اخلاق، خوش خلقی، انکساری، تواضع، انابت، للہیت، صبر، یہ ساری چیزیں بھی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، باقی کسی شے کی ضرورت نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، عبادات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ عقائد اور عبادات پر بڑا زور دیتے ہیں، معاملات کی پرواہ نہیں کرتے۔ شریعت کہتی ہے معاملات بھی دین کا پلر اور ستون ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عقائد، عبادات، معاملات کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن اخلاق اور عادات ان کے ٹھیک نہیں ہیں۔ تکبر ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، ذلیل سمجھنا ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرنا، ایسے ہی غصہ، بے جا قسم کا، بےہودگی، بد زبانی، بد کلامی، یہ طرح طرح کی عادات ان کی ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی سانچے میں نہیں ہوتی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے اندر بھی تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، تم اپنے اخلاق بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق کرو۔ تو بعض لوگ اخلاق پر بڑا زور دیتے ہیں،
لیکن ان کی معاشرت ٹھیک نہیں ہوتی۔ معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے، ان کے اندر بھی شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ہمیں اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کی پاسداری کرنا ان میں بھی ضروری ہے۔ آدمی عبادات بھی کر لے، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، جی عقائد اور نظریات بھی ٹھیک ہوں، لیکن اگر اس کے رہنے سہنے کے طریقوں میں حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، چوپایا پن ہے، جانوروں کے سے طریق ہیں اور انسانی طور و تمدن سے خالی ہے، تو ظاہر ہے ایسا شخص وہ کامل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ادھورا نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ لے لیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، نہیں، تمہارے عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی، تمہاری معاشرت بھی، تمہارے رہنے سہنے کے طریقے بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، ان سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہوں۔ اور یقین جانیں اسلامی طور طریقے رہنے سہنے کے جو اسلامی طریقے ہیں وہ ایسے جاندار اور شاندار ہیں کہ وہ اگر طریقے انسان اختیار کر لے تو انسان کی دنیا ہی بہشت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا نا، بہشت آنجا کے آزارے نہ باشد، کسیرا با کسے کارے نہ باشد۔ لوگ کہتے ہیں اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت تو مانگتے ہیں جی۔ فرمایا جنت ہے کیسی؟ فرمایا جنت تو اس مقام کا نام ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے جی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا راحت قطع بن جائے، ہماری راحت ہی آرام ہی، دکھ کوئی نہ ہو۔ اکابر نے لکھا ہے 3 قسم کے جہان ہیں، بعض وہ ہیں جہاں دکھ ہی دکھ ہے، بعض وہ جگہ ہیں جہاں سکھ ہی سکھ ہے، اور بعض وہ جگہ ہیں جہاں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے نا جی مجھے ہر حال میں سکھ اور آرام ہی ملنا چاہیے، تو میرے دوست سکھ اور آرام اور خوشیوں کی اصل جگہ تو جنت ہے جی۔ اور اگر کوئی آدمی سمجھے کہ دکھ فلانا دکھ میں مبتلا رہے، کوئی بھی اس کو کوئی خوشی نصیب نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ دکھوں کی جگہ تو وہ جہنم ہے جی، جہاں پر سکھ نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اور رہا یہ دنیا کا عالم، یہاں پر کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں آرام ہے، کہیں تکلیف ہے، کہیں راحت و فرحت ہے جناب، اور کہیں انتہائی قسم پرسی ہے اور انتہائی سخت قسم کے معاملات ہیں۔ تو جناب یہ دنیا تو اس میں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں، جنت میں سکھ ہی سکھ ہیں، جہنم میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ لیکن فرمایا اس دنیا کو بھی تم اپنے اخلاق اور معاشرت کے رہنے سہنے کے اسلامی طور طریقوں کے ذریعے وہ جنت کا نمونہ بنا سکتے ہو جی۔ کیسے؟ کہ اپنی ذات سے رہنا سہنے کا طریقہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بڑا اونچا بولنے کی، کان کھا لیتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے، موقع بموقع بھی نہیں دیکھتے، مقام کے اقتضاء اور جو مقام کے تقاضے ہیں ان سے بھی آشنا نہیں ہوتے، اور آواز اتنی اونچی، جہاں 2 آدمیوں کو سنانے کی بات ہو اتنے اونچے سپیکر سے بولتے ہیں، والیوم ہی بعض اوقات اتنا تیز کر لیتے ہیں کہ جناب وہاں پورا محلہ سن سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ اونچا بولنا ظاہر اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اتنا استعمال کرو جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اگر حد سے زیادہ اونچا بولو گے تو فرمایا اونچا بولنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ سب سے اونچی آواز جانوروں میں گدھے کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ بھدی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے، جناب بعض اوقات گدھا پاس ہی بولنا شروع کر دے، ہینچو ہینچو کرنا شروع کر دے،
تو آدمی کان بند کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں گدھے کے بولنے کے حوالے سے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے جی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب گدھے کی آواز سنو تو کیا پڑھو؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ معلوم ہو اس کو شیطان بلواتا ہے، اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں جی۔ اور ظاہر ہے وہ اس کا بولنا انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا دیکھو وہ اونچا بولتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے کے سارے تکلیف میں جی، اس کے بولنے پر تعوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اب اگر کوئی آدمی، جہاں دو آدمیوں کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، دو کو سنانا مقصود ہے، وہاں اتنا زور لگا کے بولنا کہ 100 تک آواز پہنچے، ضرورت نہیں ہے جی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے موقع بولنا اس کی بھی اجازت نہیں، اس کے مواقع کوئی آدمی آرام کر رہا ہے بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ معاشرت تھی میرے نبی کی، رہنے سہنے کے طریقے۔ عام طور پر آدمی وہ اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے پرواہ نہیں کرتا، یہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں اونچا بولوں، گلا پھاڑ کے بولوں، ذرا زور سے بولوں، جناب میرے روب کا پتہ چلے اور یہ بولوں، جناب نہیں، وہاں پر بھی شریعت کہتی ہے آہستہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو کان ینہض مہلا، حضور آہستہ سے اٹھتے تھے جی، وکان یقوم مہلا، آہستہ سے کھڑے ہوتے تھے، وکان یمشی مہلا، چلتے آہستہ سے تھے، زور زور سے پاؤں مار مار کر نہیں چلتے تھے کہیں عائشہ کا آرام جی خراب نہ ہو جائے، وکان یفتح الباب مہلا، دروازہ بھی آہستہ سے کھولتے تھے جی، وکان یغلقہ مہلا، اس کو آہستہ سے بند کرتے تھے جی، وکان یخرج مہلا، آہستہ سے نکلتے تھے جی۔ اور میرے جیسا کوئی اللہ رحم کرے تہجد کے لیے اٹھ جائے جی، تو وہاں پر وہ جناب پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، جناب یہ بے وقوف بے سد سے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، فکر کوئی نہیں ہے۔ ہاں فجر کے فرضوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب اہتمام کے ساتھ بیدار کرتے تھے، لیکن نوافل کے لیے بیدار کرنے کے حوالے سے، جگانے کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارک یہ تھی۔ اما عائشہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، فرمایا محلا محلا محلا، یقوم محلا ینہض محلا، اٹھتے بیٹھتے آہستہ، کھڑے آہستہ ہوتے تھے جی، جوتا آہستہ پہنتے تھے، دروازہ آہستہ سے کھولتے تھے جی، آہستہ سے نکلتے تھے، پھر وضو کر کے اگر اندر آتے تھے وَكَانَ يَدْخُلُ مَحْلًا، آہستہ سے۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی کھانسنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو کوشش کرتے تھے، حضور کے کھانسنے کی آواز سے پتہ چلتا تھا حضور اپنی کھانسی بھی دبانے کی کوشش کرتے تھے، کہیں عائشہ کی آرام اور نیند خراب نہ ہو جائے جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ اور ہمارے ہاں اللہ رحم فرمائے، اگر کہیں آدمی بعض اوقات کہیں لیٹ آیا، رات 11 بج گئی، 12 بج گئے جی، دیر سے آیا، اب بجائے اس کے کہ آرام سے اترے، گاڑی بند کرے، موٹر سائیکل بند کرے اور چپکے سے جی دروازہ، اپنا دروازہ نوک کرے، گھر والوں کو مطلب ہے گھر والوں نے دروازہ کھولنا ہے ان کو وہ کرے جی، اس کے بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں جناب، وہیں سے پاں 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 پاں، اب رات کا 1 بج گیا ہے، 12 بج گئے ہیں، اور پورے آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ محلے میں بیچارے کتنے لوگ آرام میں ہوں گے، اور آپ کے اس ہارنوں کی آواز کی وجہ سے پورے محلہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے جی۔ آپ کو آپ کی نماز مبارک، آپ کو آپ کے روزے مبارک، آپ کو آپ کی عبادات مبارک، آپ کو آپ کے حج مبارک، آپ کو آپ کے عمرے مبارک، لیکن یاد رکھیں اگر معاشرت اور رہنے سہنے کے طریقوں کے اندر آپ دوسروں کے آرام اور راحت کا خیال نہیں کرتے
تو یقین جانے یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اور کامل الاسلام کہلانے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورے اسلام میں داخل ہونا کہ جناب عقائد عبادات تمہاری ٹھیک ہیں لیکن تمہارے معاشرت اور رہنے سہنے کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ جی حتیٰ کہ شریعت مطہرہ تو یہ بھی کہتی ہے جی آدمی بڑا ہے، جی اسی فیملی میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک فرد جاگ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ دوسرے بھائی بھی رہتے ہیں، دوسرے افراد بھی وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ بھئی بعض اوقات کیا ہے بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں اور بڑے حضرات بھی وہیں پہ رہتے ہیں جی، تو اب ظاہر ہے شریعت کہتی ہے کہ کسی کی پرائیویسی، وہ چاہے اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بھائی ہو، جی کسی ایسی جگہ پر مطلب ہے بستر لگا لینا، ایسی جگہ پر بیٹھ لینا کہ جہاں پر دوسروں کے آرام آنے جانے میں خلل ہو، دوسرے شرمندگی محسوس کریں، جائز ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک زوجہ محترمہ کا ولیمہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو دعوت دی ہوئی تھی، بعض صحابہ جلدی آ گئے اور اس کے بعد جناب وہ آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، تو اب بیٹھے ہیں تو ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی داخل ہو رہے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں جی، تو اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، فرمایا ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے اس وقت آؤ، جی کھانے کا وقت ہو اس وقت آؤ، یہ نہیں ہے کہ کھانے کے وقت سے بلایا تمہیں جس وقت ہے اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاؤ، اور پھر جب کھا چکو تو کیا ہے منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین فی الحدیث لحدیث، باتوں کے اندر جناب انس پکڑ کے باتوں میں ادھر کی ادھر کی، الیکشن کی، انتخابات کی، سیاست کی، جی مکہ کی، عرب کی، عجم کی، عالم کی اور پورے دنیا جہاں کی گفتگو شروع نہ کر دو جی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو کھانا کھلایا، اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں اٹھ کے چلے جائیں، اور شرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی غالب کہ اپنی زبان سے، ظاہر ہے گھر والا تو نہیں کہہ سکتا بھئی بس کرو اب اٹھو جاؤ اپنے گھر، تو فرمایا نہیں، یہ بھی معاشرت ہے کہ جہاں جس وقت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا خیال کرنا۔ اب بھئی آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بچوں کے آرام کا وقت ہے، گھر والوں کے آرام کا وقت ہے، اور آپ کے دوسرے اہل خانہ کوئی اعزاء اقربا آئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ مہمانوں کے آنے جانے کے حوالے سے آپ اپنے گھر کے افراد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہویں، جی اپنی بیٹیاں، اپنے گھر کے افراد، ان کی پرائیویسی اور ان کی زندگی کو متاثر کر دو۔ جناب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی باریک بینی کے ساتھ معاشرت کے اصول حضور سمجھایا کرتے تھے کہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر ابہام نہیں ہوتا تھا، کوئی کجی نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کا اخفا نہیں ہوتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے بھائی یہ معاشرت بھی اور اپنے عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں امت کو سکھایا کرتے تھے کہ جناب اپنے کسی عمل کے ذریعے کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ کوئی آرام کر رہا ہے تو آرام کے وقت میں اونچی آواز میں بولنا، فون آ گیا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فون کر رہا ہوتا تو آواز اونچی ہوتی ہے جی، اب وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ایسے وقت میں فون اول تو سائلنٹ کرو جی، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فون کسی کا آ گیا سننا ضروری ہے تو اگر اس کمرے میں کوئی اور سوئے ہوئے ہیں تو آپ چپکے سے کمرے سے باہر نکل کر باہر جا کے فون سن لو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندی، وہ چاہے اہلیہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں جی، چاہے دوسرے کام اور افراد ہوں گھر کے، اور آپ کا گھر کے ایک فرد کا فون آئے اور پورے کے پورے گھر کو بے آرام کر دو، لا یجوز۔ جس طرح دوسروں کی عبادات، دوسروں کے آرام کا خیال کرنا ہیں جی، شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کے اور فون بھی سنیں تو آہستہ آواز میں، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، یہ بھدی آواز، بری ترین آواز
جو گدھے کی آواز ہے، اور علماء نے لکھا گدھے کی آواز اس لیے بھدی قرار دی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں اونچا پن بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت اونچی آواز ہوتی ہے، اور اب اگر کسی کے آرام کا بھی وقت ہے اور آپ اونچی آواز میں تکرار کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ان چیزوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں بھرپور طریقے سے متوجہ کیا ہے، اور اپنی معاشرت کے حوالے سے بھی۔ آپ کہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ دروازہ، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے گھر پہلے آج کل تو المونیم کے دروازے آ گئے اور اسی طرح پلائی وغیرہ کے دروازے آ گئے، پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، کوئی لوہے کا دروازہ ہے، اچھا اب اس کو کھولتے تھے تو چی چی کر رہے ہوتے تھے، بند کر رہے ہیں چی چی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تعلیمات میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو، گھر کے دروازوں کو بھی اہتمام کے ساتھ ان کے اندر بھی کیا کیا کرو، جو قبضے ہیں نا ان کو تیل لگایا کرو۔ جی کہیں رات کو کوئی سویا ہو اور آپ کو اٹھنا پڑ جائے اور پیشاب کے لیے جانا پڑے، آپ دروازہ کھولیں گے وہ دروازہ چیں چاں چاں کرے گا تو ظاہر ہے پورے گھر والوں کی نیند خراب ہوگی۔ جی اب دیکھیں اکابر نے اتنی باریک بینی کے ساتھ معاشرت اور رہنے سہنے کے اصول سکھائے ہیں۔ گھر کی کنڈیاں، دروازے، دیوار، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگانے سے، کنڈی لگانے میں پہلے ارلیاں ہوتی تھی، جی آج کل تو فکس لاک ہوتے ہیں نا، وہ دروازہ بند کیا کھول دیا، جناب ان کو بھی تالے کے اندر، جی شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ان کو بھی ایسے انداز میں اگر کبھی تیل لگانے کی ضرورت ہو تو تیل لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو فکس تالے جو تمہارے تالے لگے ہوئے ہیں انہی تالوں کو ایسے طور پر اگر آپ کرو گے تو ظاہر ہے چاں چاں کریں گے، دوسروں کے آرام کا وقت ہے، آپ کو کہیں باہر جانا پڑا، اندر داخل ہونا پڑا، دوسروں کی نیند خراب کرو گے، ٹھیک نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اپنے گھر کے اندر رہنے کے حوالے سے بھی اس کو، مسجد کے اندر جا رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی وہاں پر آپس میں دو آدمی ایسی گفتگو کرنے لگ گئے کہ دوسرے کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ بعض لوگ نماز تلاوت کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے تلاوت اگر اتنی اونچی آواز سے شروع کر دیں کہ دوسرے کی نماز میں دھیان ادھر بٹ رہا ہے، جی یا اسی طرح آپ اپنی عبادات میں ایسے منہمک ہو گئے کہ جناب دوسرے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے مسلک وہ مکتب فکر بریلوی کے بڑے اکابر میں سے ہیں ماشاءاللہ، وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے احباب جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور نماز کا سلام پھرنے کے فوراً بعد اونچی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا ہم اس کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا وہ یورپ، افریقہ، امریکہ، طرح طرح کی جی جگہوں میں ہوتا کیا ہے، وہ لوگ جی تعلیم یافتہ ہیں، شعور رکھتے ہیں، اب بہت سارے لوگ سارے ایسے نہیں ہوتے جو جماعت میں شروع سے شریک ہوں، کچھ ایسے کسی کی 1 رکعت رہ گئی، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی، کسی کی 3 رہ گئی۔ اب کوئی آدمی جس کی امام صاحب نے سلام پھیرا اور کسی کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئیں، وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر رہا ہے، تو اب ظاہر ہے اس نے تو پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، جی اس نے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے پوری مسجد گونج اٹھی جناب اونچی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ، حالانکہ افضل ترین کلمہ ہے۔ فرمایا اس کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ جی حضور نے فرمایا ذکر میں سے افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ جی لیکن اب اگر آپ سلام پھیرتے ہی اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہیں کہ کسی آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا وہ بھول گیا، وہ ثنا پڑھنا چاہ رہا تھا بھول گیا، اس کو نماز میں خلل واقع ہو گیا، تو اب ظاہر ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار شریعت مطہرہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے مشکل اور تکلیف کا باعث بنے، جی کسی کو بھلانے کا ذریعہ بنے، اور یہاں پر اگرچہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے دوسروں کو نماز میں بھلا رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اب دیکھیں اب اگر آدمی یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے لیکن مسبوق نمازی اپنی نماز میں خلل محسوس کر رہا ہے، وہ اپنی قرات بھول رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے میں کہاں پہنچا تھا کہاں نہیں، جی تو یقین جانیں یہ کلمہ پڑھنا بھی اس وقت جائز نہیں ہے اگرچہ افضل ترین ذکر ہے۔
قرآن کریم تلاوت افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نماز میں اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، جب وہ تلاوت کے دوران اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ کسی کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یا اسی طرح وہاں کوئی آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ بے آرام ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر شریعت کہتی ہے تلاوت بھی اونچی آواز میں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی کسی خانقاہ میں ہو اور وہاں کے جو سالکین ہوتے ہیں، وہاں پر جو شیخ کی طرف سے تہجد کا لزوم ہو کہ جی تہجد بھی پڑھنی ہے تاکہ ہمیں عادت پڑے، اور تربیت کے لیے گئے ہوں، تو وہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جی خانقاہ میں یہ اصول تھا کہ عام وقت میں چاہے آہستہ آواز میں ذکر کرو، لیکن تہجد کے وقت جی جو سالکین تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ظاہر ہے ان کو جگانا مقصود ہے، وہاں ان کو اس ذکر کی طرف لگانا مقصود ہے، وہاں ان کو تہجد کے لیے بیدار کرنا مقصود ہے، وہاں پر آپ آرام کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اگر آپ ذکر کی ضربیں بلند آواز سے بھی لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں جی۔ تو شریعت مطہرہ نے بڑی جامعیت رکھی ہے، موقع بموقع احکام دیے ہمیں، اور ان تمام کے تمام چیزوں کی رعایت کرنا وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم قدم قدم پر جی اپنی معاشرت کے احکام، اپنی آوازوں کو پست کرنا سیکھیں جی۔ حد سے زیادہ اونچی آواز میں بولنا، اونچی آواز میں ایسے آرام کے وقت میں، نماز کے وقت میں، کسی کی عبادت کے وقت میں جس میں خلل پیدا ہو، اس موقع پر اونچی آوازیں نکالنا شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور حتیٰ کہ جناب اگر کوئی آدمی سلام عبادت ہے جی، ایک مرتبہ سلام اپنے مومن بھائی کو کرو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جناب اتنی آواز سے، دھیمی اور پیار والی آواز سے سلام کرو کہ دوسرے بعض اوقات بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں اونچا بولنے سے ویسے دہل جاتی ہیں جی، اس سے دوسرے کے دل میں انس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اس کے اندر بھی اونچی آواز میں اتنا ترفع کرنا کہ دوسرا اس کی وجہ سے جناب الجھن کا شکار ہو، نہیں۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت پست بولنے کی عادت ہوتی ہے، انتہائی آہستہ، اور اتنی آہستہ کہ سامنے والے کو کہنا پڑتا ہے کیا فرمایا آپ نے جی، پھر اس نے تھوڑا سا آہستہ بولا، بات آدھی سی کی، پھر کہنا پڑتا ہے بھئی کیا کہا؟ اب دیکھیں نا یہ بھی ظلم کر رہا ہے بھئی، جو بات پہلے مرحلے میں سنی جا سکتی تھی اسی کو اتنی پست آواز میں کہ جناب وہ بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور بات کرنے والے کو بھی چاہیے کہ بات پوری کرے، بعض اوقات ادھوری بات کر کے آگے چھوڑ دیتے ہیں کہ آگے مطلب کیا ہے بھئی، یہ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں یا کسی بارے میں جناب سوال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آداب شریعت مطہرہ نے ان تمام امور کے اندر ہمیں راحت کا، دوسروں کی راحت کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام کے تمام امور میں اسلامی معاشرت اور اسلامی رہن سہن کی آداب کو، احکام کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔